خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پاکستان کی پارلیمان نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے۔ مشترکہ اجلاس، اس سے پہلے 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں ایک کنونشن بلایا گیا تھا جس میں نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم پاکستان اس میں تھے جنہوں نے تقریر بھی کی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف جو اس کی میزبانی کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنی تقریر کی، اور خاص اس کنونشن کی بات تھی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنی تقریر کی اور آئین پاکستان کے بنانے والوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی، اور تمام تو اسپیکرز جو اس میں موجود تھے انہوں نے اسی بات پر زور دیا کہ ہمارے ملک کی بقا اور قوم کی بقا اسی میں ہے کہ ہم آئین پاکستان کو سپریم رکھیں۔ یہی برملا کئی دفعہ یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر پاکستان کے لیے کوئی سایہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ آئین پاکستان ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو ایک خوبصورت بات تھی کہ 2 قراردادیں بھی پیش کی گئیں۔ ایک پارلیمان کی جو پرانی بلڈنگ ہے اس کو قومی اور تاریخی ورثے کا قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی، اور ایک وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے آئین پاکستان اور اس سے جڑی دیگر جو معلومات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو پاکستان کے نیشنل کریکولم یعنی کہ نصاب کا حصہ بنانے کے لیے قرارداد منظور کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ ہم چیز کریکٹ کر رہے ہیں، تاریخ میں جو حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ جو امانت ہے قوم کی اس کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ معاف کیجیے گا، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جس میں عدالتی اصلاحات سے متعلق بل پر غور بھی ہوا، اور یہ جیسے میں نے بات کی کہ پارلیمان نے اپنی طاقت کا آج بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اور جو بات کی جاتی ہے کہ پارلیمان ہی اس وقت سپریم ادارہ ہے۔ آج کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے اور انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس آف دا ڈے ہے وہ جاری رہا۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج جو ہم 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں آئین پاکستان کی، وہ کتنی اہم ہے ہمارے آج کل کے اس ماحول میں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سید یاور بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بہت شکریہ یاور بخاری صاحب آپ کا۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں کیسر احمد شیخ صاحب اور اشتر اوصاف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، اور رائٹلی سو، کہ انہوں نے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع کیا آج سے 50 سال پہلے، اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ بڑی ایک اور شاید پاکستان کا سب سے اہم اور کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ آج کے جتنی بھی اسلام آباد میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آج پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کیا ہے ایک بار پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام دیکھیے آج کا جو دن ہے 10 اپریل کا، یہ آج تاریخ کے حوالے سے بہت اہم دن ہے۔ آج 3 بہت بڑی ایکٹیویٹیز آج کے دن میں ہوئی مختلف سالوں میں۔ سب سے پہلے پاکستان کے 50 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل فورسز اور سٹیک ہولڈرز کے متفقہ سائنوں کے ساتھ یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور آج وہی جس کے اوپر عمل پیرا ہے سارے لوگ، اور آج اس کی گولڈن جوبلی بنائی جا رہی ہے۔ یہ پوری قوم کو مبارکباد ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا متفقہ آئین ہے جس پہ سارے اس کی پاسداری پہ اور اس کے اوپر فالو کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا، اس 10 اپریل کے حوالے سے ایک دوسرا بہت ایونٹ ہوا کہ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کسی سیاسی شخصیت کا اتنا بڑا استقبال نہیں ہوا جو 10 اپریل 1986 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب جلا وطنی کاٹ کے پاکستان آئی تو 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کا فقید المثال استقبال کیا، اور یہ تاریخی استقبال آج تک نہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کا نہیں ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہو۔ اچھا، ایک سوال ہے اپنا ذوالفقار صاحب، ایک سوال ہے، اور کیونکہ آپ آئین پاکستان اور قانون کو بہتر سمجھتے ہیں، اب پاکستان اس وقت کیونکہ ہم 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں یہ آج کا ایونٹ ہوا، گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں، اور آئین پاکستان کی جو تکریم ہے، عزت ہے، اور اس کو اپ ہولڈ کرنے کا یہ ہم سب پہ اوپر لازم ہے۔
سوال یہ جو ایک آرگومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کہتے ہیں کہ یہی آئین پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن مقررہ مدت میں ہونے چاہیے. وہ کہیں ایک طرف تو آپ آئین پاکستان کے ساتھ اپنی پاسداری کا اور اس کو اپ ہولڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آئین کی وہ شقیں جو شاید سیاسی طور پہ بہتر نہ ہو ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. یہ آرگومنٹ ہے تحریک انصاف کا. میں چاہوں گا اس پر ذرا آپ اپنی بات کریں کہ کیا کہیں. بالکل، میں آپ کا یہ سوال کا جواب دیتا ہوں. صرف ایک فکرہ میں بتاؤں کہ تیسرا جو 10 اپریل کے حوالے سے بات تاریخی تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں 10 اپریل کو ایک وزیر اعظم کو آئینی اور قانونی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا اور اس کے بدلے میں ایک نئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ آئی اور کرے. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ تحریک انصاف والے یہ ہمارے بھائی سوال اٹھاتے ہیں اور ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنے بارے میں بات بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر نے پاکستان کو آئین دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ آئین کی پاسداری کرتی ہے اور یہ تو ہماری پارٹی کے اندر کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے ہماری لیڈر سے لے کے نیچے تک جس نے کہیں پہ یہ کوسچن اٹھایا ہو یا کہیں پہ یہ کمنٹ کیا ہو کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے، 90 دن کے اندر ہونے. یہ آئین پاکستان کہتا ہے اور کوئی بھی یہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ آئین پاکستان کو فالو نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور جو سوال ہے کہ جی عدلیہ کے اور عدالتوں کے فیصلوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم عدالت کا اور ججز کا احترام کرتے ہیں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم بالکل کرتے رہیں گے، لیکن اس میں ہم اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم اس کا احترام کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں کہ عدالتی فیصلے کے اوپر شہید کر دیا گیا. اب ہم عدالت کا احترام کیا کریں اس پہ؟ ہم بھٹو صاحب کو تو پھانسی دے دی گئی اس فیصلے کے بعد، لیکن ہم اس فیصلے سے آج تک اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف رائے رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آئین شکنی کر رہے ہیں، کوئی قانون کر رہے ہیں. ہمارے لیڈر میں بالکل یہ کافی تفصیل سے آپ نے ایکسپلین کیا سید یاور بخاری صاحب. باقی باتیں تو آپ یقیناً کریں گے، لیکن آج جو یہ کن تھا اس میں کچھ پازیٹیو باتیں بھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپوزیشن کو کہا ہے، یعنی تحریک انصاف سے شاید مخاطب تھے، کہ وہ وزیر اعظم سے مل کر بیٹھ کے جو بھی معاملات ہیں وہ طے کریں، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب سے بھی انہوں نے درخواست کی کہ آپ بھی اپوزیشن سے جو ہے وہ مذاکرات کریں اور آئینی اور جو بھی یہ اس وقت سیاسی بحران ہے اس کا خاتمہ کریں. تو آپ کے خیال میں یہ بات کسی آگے چل سکتی ہے، کسی سٹیج تک یہ پہنچ سکتی ہے، یا ابھی اس کا وقت گزر چکا ہے؟ سید یاور بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی ذوالفقار سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. آج کا دن جو ہے ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے کہ جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا اس ملک کو متفقہ طور پہ، اور یہ اس سے بڑی اچیومنٹ بہت کم ہوتی ہے ملک کو چلانے کے لیے. قائد اعظم نے قربانیوں کے بعد ملک دیا تھا. لیاقت علی خان، پھر فاطمہ جناح، ان کو شہید کیا گیا انہی چیزوں کے لیے اور آئین سے دور رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے. پھر بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے جو آئین دیا سب کے اتفاق رائے سے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہمیں کبھی بھی اس کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ ان بھٹو صاحب سے اتفاق کریں، اختلاف رکھیں، وہ اپنی بات ہے. اچھی باتوں کو کبھی پیچھے نہیں رکھنا چاہیے کسی صورت میں. اور میں کہتا ہوں جتنی بڑی اچیومنٹ یہ ہے، اس نے بہت سارے چہروں کو بے نقاب کیا جو اس ملک کے اندر آمرانہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے، جو آئین کے مطابق جمہوریت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں جو آئین ڈیفائن کرتا ہے، اور پھر جب آئین کو آپ نظریہ ضرورت کا کے تحت قربان کر دیتے ہیں تو پھر ذوالفقار علی جیسے بھٹو شہید کو غلط فیصلوں کے ذریعے پھانسی بھی دی جاتی ہے. ابھی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز تو ہو سکتی ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. خان صاحب نے بڑے اوپن نہیں کہا نیگوسیشنز ہوں گی، اور نیگوسیشنز اس سے پہلے کہ کوئی چند ماہ پہلے تب بھی میں ٹیلی ویژن پہ یہ کہتا نیگوسیشنز حل ہے، لیکن نیگوسیشنز کے لیے ایک مائنڈ سیٹ چاہیے. مائنڈ سیٹ چاہیے کہ بھائی جو آئین کی پاسداری ہے اس کے تحت ہم ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آئین کی پاسداری ہے کہ الیکشنز 90 دن کے اندر، وہ پیپلز پارٹی نے بالکل
سپورٹ کیا. لطیف کھوسا صاحب آپ کے سامنے ہیں, اعتزاز احسن صاحب آپ کے سامنے, دونوں پیپلز پارٹی کے اور بہت بڑے وہ وکیل ہیں, اور ان لوگوں نے بڑے اوپنلی کہا. لیکن جہاں پہ افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ وہ دبے الفاظ میں اس کو نون کے ساتھ مل کے چلتی ہے. یہ اگر روک دیں تو آئی تھنک کہ وہ جن نے آئین دیا ان کو آئین شکنی خود نہیں کرنی چاہیے, اور نہ امید کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈال کے کروائی جائے. لیکن نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. اس کے اندر پہلا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام, اور وہ صرف الیکشن کے ذریعے آ سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ لوگ بیٹھے اچھا, ہوئے اس پہ ایک سوال ہے کہ الیکشن کے ذریعے اگر ہو جائیں آپ کی منشا کے مطابق تو آ سکتا ہے. اس پہ ایک سوال ہے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں. تھوڑی سی آپ کی آواز اگر اونچی کروا دیں. جی میں واپس آتا ہوں. یاور بخاری صاحب آپ کی جانب. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی بہت شکریہ وقت دینے کا مرتضیٰ سولنگی صاحب. ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے کہ آج جو ایک بڑا ایک ہیپننگ ڈے ہے اسلام آباد میں, کنونشن ہوا, قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس ہوئے, اس کے بعد اب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. رائل کی اسٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل ہماری طرح. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. جن کو اس آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے, خاص طور پر 19ویں ترمیم جو کہ پارلیمان کی اور پارلیمان کی قیادت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر افتخار چودھری صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے کروائی تھی, جس میں عملاً انہوں نے ججز کی جو تعیناتی ہے وہ جج حضرات نے اپنے پاس رکھی تھی. تو اس کی جو تنسیخ ہے وہ بھی ضروری ہے. اور میں اور آگے جاؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مئی 2006 میں جو میثاق جمہوریت جس پر دستخط کیے تھے اس میں انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہماری ایک آئینی عدالت جو ہوگی وہ تشکیل دی جائے گی, جس میں چاروں صوبائی جو ہماری وفاقی اکائیاں ہیں ان کی برابر نمائندگی ہوگی, باقی سپریم کورٹ ہوگی اور بہت ساری چیزوں کے لیے. لیکن جو آئینی تنازعات اور معاملات ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس جائیں گے. لیکن تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا دن ہے پاکستان کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت کو اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو خطرات ہیں وہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, یہ آج کا جو دن یا کنونشن جس کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. انہوں نے تقریر بھی کی, اگرچہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو تو صرف گولڈن جوبلی کے حوالے سے مدعو کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے حوالے دیے, انہوں نے 3 ماضی کے جج صاحبان کے حوالے دیے جن کو آج بھی بہت ہی عزت کی نگاہ سے سوچا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. اور انہوں نے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا کہ جو جسٹس منیر کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا, اور اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو شاید پاکستان 2 ٹکڑے نہیں ہوتا. تو یہ کتنی اہمیت کا حامل آپ سمجھتے ہیں پارلیمان کی بلڈنگ میں جو کنونشن ہوا اس میں جسٹس صاحب کا یہ بیان؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے, جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں, ان کا ایک خصوصی کنونشن میں ایک سیمینار میں آنا, کیونکہ یہ پارلیمان کی باضابطہ کارروائی نہیں تھی جی بالکل آپ نے صحیح کہا, خاص ایک تقریب تھی. اس سے پہلے بھی پارلیمان کی جو عمارت ہے اس کو مختلف تقریبات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس اور بہت ساری تقریبات ہوئی ہیں, تو یہ وہ ہو سکتی ہے. تو اس میں مستقبل کے چیف جسٹس کا آنا اور آئین کی کتاب ہاتھ میں لے کر اپنے حلف کی پاسداری کا اعلان کرنا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک اچھا پیغام ہے.
اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پارلیمان کی عمارت میں کیوں آئے ہیں، وہ ان کی جو پارلیمان اور جمہوریت اور آئین دشمنی کے جو ان کے جذبات ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج صاحب کو آپ نے دعوت دی ہے تو مقصد اس کا جو ہے وہ ججز کے مابین تقسیم پیدا کرنا ہے۔ یہ آپ نے بھی یہ ایسے پیغامات دیکھے ہوں گے اور ایک کیمپین بظاہر لگ رہا ہے کہ چلائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو تقریب تھی یہ ایک سیمینار تھا، ایک کنونشن تھا، اور اس میں جج صاحب نے کہا کہ اور لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ اپنی گوناگون مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہ لائے، تو جو صاحب تشریف لائے وہ اہم ہیں اس لحاظ سے کہ وہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی بلکہ واضح طور پر کہا کہ یہاں جو بھی کوئی سیاسی باتیں ہوئی ہیں ان سے ان کی بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ وہاں صرف جو آئین کا تقدس اور آئین سے وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، اب آج جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی اس کنونشن میں ابھی جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے کہا جاتا تھا کہ جی یہ حکومت ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے جو سیاسی طور پر ان کا ایک اپنا بھی ایک تلخ ماضی ہے، لیکن اب ایک سال گزر گیا حکومت کو اور انہوں نے جس انداز سے ایک چیلنج لیا اور اس کو چلایا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ یہ ایک سال اتنی سیاسی جماعتیں، مختلف قسم کے نظریات، خیالات، ماضی کے تلخ تجربات، اور لیکن پھر بھی ایک سال جو ہے وہ کامیابی سے آپ حکومت کر گئے؟ دیکھیں اس میں دو چیزوں کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا کریڈٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دینا چاہتا ہوں جن کا یہ برین چائلڈ تھا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے پیچھے ان کی سوچ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ہم اپنی ذاتی اناؤں کو، پولیٹیکل جو مینیفیسٹو ہے، پولیٹیکل ایگوز ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھ کے ملک اور ملک کے قوم کو معاشی سیاسی استحکام دلوانے کے لیے ساری پولیٹیکل فورسز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، تو انہوں نے اکٹھا کیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ آئینی اور قانونی طریقے سے گورنمنٹ بنی تو آپ پھر دیکھیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس چیز کو لیے اوپر میں کمپلیمنٹ کروں گا کہ انہوں نے رواداری اور لچک دکھائی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آج ایک سال ہو گیا ہے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک کمپلیمنٹ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ سیاست کے اندر آپ کے اندر لچک ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے، آپ سیکریفائز کر سکیں، آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی بات سنیں اور پھر ان کے مسائل کو حل کریں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو اور ان کے ساتھ جو کیبنٹ ممبرز ہیں سب کی بات سن کے سب کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ آج جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ملک میں جاری جو سیاسی بحران ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان مسائل سے یا چیلنجز سے نکلنے کا واحد راستہ فوری انتخابات ہیں۔ اب یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ کیا دونوں فریقین نے بیٹھ کے کوئی گفتگو کرنی ہے اور کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہے، یا آپ کے خیال میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہی صرف مناسب ہے؟ دیکھیں یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بات کی ہے، یہ تو ایک عقل مندانہ بات ہے اور اس کے اوپر تو کوئی سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے معزز لیڈران گفتگو کرتے ہیں اور جو بیانات دیتے ہیں، آج بھی ایک سینئر ان کے بندے نے کہا کہ پہلے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے کہ ٹیبل کے اوپر آئے۔ دیکھیں الیکشن حل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر الیکشن آپ کروا دیتے ہیں اس ملک کے اندر، اور عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں انتخابات کے نتیجے ایکسیپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تو اگر وہ نتیجہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہار جاتے ہیں اگر جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹس، اور پھر اس ملک کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام آ جائے گا؟ سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹیبل پہ آ جائیں خان صاحب، انکنڈیشنل طور پہ آئیں، دو باتیں اگلے کی مانے، دو باتیں اپنی منوائیں۔ جعفر بخاری صاحب یہ جو بات آج کی ہے، آج زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ انکنڈیشنل حکومت ہونے چاہیے دونوں فریقین کی جانب سے، تو کیا آپ پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایک آرگومنٹ ہے اور آج تک یہ چل رہا ہے کہ فوری انتخابات ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے تو یہ مجھے سمجھائیں کہ فوری انتخابات ہونے سے یہ سیاسی بحرانی کیفیت کیسے دور ہوگی؟
آپ انٹرنیشنلی آپ کی جو حکومت ہے وہ ریکگنائزڈ ہوگی کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے. آپ کو آئی ایم ایف کیوں نہیں لون دے رہی ہے؟ باتیں کر رہی ہے آپ کے ساتھ، فلرٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف، آپ کو لون نہیں دے رہی. آپ کو نہیں سعودی انٹرنل عربیہ، بات پہلے کر لیں ذرا سر کہ نہیں میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں نا اندرونی کہ طور پہ. دیکھیں آپ کا جو اقتصادی بحران ہے نا وہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے نا. انٹرنل بحران ایسے ختم ہوگا کہ جب 5 سال کا آپ کے پاس مینڈیٹ آئے گا تو وہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، پھر وہ بیٹھ کے کام کرے. اور پھر اپوزیشن کا کام ہے کہ اپوزیشن کرے. اس کے بعد جا کے بیٹھ کے ہم لوگ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے سیاسی استحکام، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ الیکشن کے لیے کام ہے نیگوسیشن. زرداری صاحب بات کو گھما رہے ہیں. دیکھیں جیسے ان لوگوں نے یہ بل پاس کیا نیشنل اسمبلی میں کہ بھائی سو موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس اکیلا نہیں لے سکتا اور اگلے 2 سینئر موسٹ ججز. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپس میں ان کا جو مفاد ہے اس کے تحت ان لوگوں نے یہ پاس کیا. اور یہ کوئی یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. آج اگر ایسی بات ہوتی سر، ویسے گزارش یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی، ایک سوال ساتھ ہی جواب دے دیجئے گا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ یہ جو بل ہے یہ سپریم کورٹ کی پاورز کرٹیل کر رہا ہے یا کوئی اور اس کا مقصد ہے، تو آج اس کنونشن میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ تشریف نہ لاتے. جج صاحبان کو ان کو دعوت دی جاتی ہے مختلف فورمز کو، جو چیف جسٹس صاحبان بھی جاتے ہیں وہ تشریف لے کے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور آج انہوں نے بار بار کہا، ان کی تقریر اگر آپ سنیں، انہوں نے بار بار کہا کہ وہ کسی سیاسی بات کرنے یا سننے نہیں آئے، ان کو صرف اس لیے مدعو کیا گیا ہے کہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کچھ کریں وہاں پہ سینئر موسٹ جوڈیشری کا کام نہیں ہوتا ہے جانا ایسی جگہوں پہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھنا. خدا کا واسطہ ہے جوڈیشری کے مورلز اینڈ ایتھکس کے بارے میں جانیں. کسی پرانے وکیل سے جا کے پتہ کر لیں، جج سے پتہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دے گا. انڈین جج تو مسکرہ کہہ رہے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو. کہتے ہیں جو چیز 5 منٹ میں حل ہونی تھی 90 دن کا الیکشن تھا، ان لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہوئے. تو یہ چیزیں کہ یہ لوگ خود ہی انوالو ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ، پھر پولیٹیشنز کو گندا کرتے ہیں. پولیٹیشنز ان کی وہ پیچھے وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ یہ مجھے سمجھا دیں، ایک چیز سمجھا دیں، بات سنیں یاور بخاری صاحب ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بل پاس کر لیا یا ٹائمنگ اس کی، پارلیمان آئین پاکستان میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کس ٹائم پہ آپ نے پاس کروانا ہے کوئی بل یا کس ٹائم پہ نہیں کروانا. یہ تو کلیکٹیو وزڈم ہے. مشترکہ اجلاس نے اگر اس کو پاس کر دیا ہے تو اب اس کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا. 10 روز بعد پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں یا نہ کریں. اخلاقیات مورلز اینڈ ایتھکس کے ساتھ ہے نا کہ کس ٹائم پہ آپ بل پاس کرتے ہیں. میں وزیر ہوں اور میں اپنے محکمے کے اندر ایسے قانون بنوا دوں پارلیمنٹ سے کہ جو سر اگر ایک کمیٹی 3 ججز پر مشتمل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی، اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. پلیز بات سنیں. دیکھیں پلیز بیچ میں برائی کیا ہے؟ چلیں آپ کی تھوڑی مدد کر دوں. یہاں پہ میں شاہ خاور صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ایک اوپینین لے کے آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں. شاہ خاور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سوال یہ ہو رہا تھا کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے بعد اب صرف صدر صاحب کی ایک رکاوٹ رہ گئی ہے کہ 10 روز تک وہ سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی یہ میلافائڈ انٹینشن پہ یہ بل جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس وقت لانے کا. دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کا اختیار کی جگہ پہ ہے قانون سازی کرنے کا، اور ابھی جیسے وہ جوائنٹ سیشن نے دوبارہ اس کو اپروو کر دیا ہے، کیونکہ جب ایک بل جب پریزیڈنٹ کے پاس اسینٹ کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو بالکل غور فکر کر کے اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ نے بھیج دیا تو آج جوائنٹ سیشن تھا، اس میں انہوں نے دوبارہ اپروو کر دیا. تو پھر ابھی وہ 10 دن ہی ہیں، اگر کیونکہ وہی بل انہوں نے دوبارہ اپروو کر کے پریزیڈنٹ کو بھیج دیا تو پریزیڈنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. صرف ان کے پاس 10 دن ضرور ہیں کہ وہ 10 دن کے اندر اگر وہ اس پہ کوئی اسینٹ نہیں کریں گے تو یہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا، لا بن جائے گا. اب کون سا لا جو ہے وہ میلافیڈی ہے یا وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق جو ہے اس سے متصادم ہے، تو اس کا احاطہ کرتا ہے آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن. وہ یہ کہتا ہے کہ اینی لا اور اینی کسٹم اور یوسیج آف لا which is inconsistent with the fundamental rights given in the constitution could be void. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ اگر آئین میں دیے گئے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، اگر ان سے متصادم ہوگا تو کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی ہے. وہ پھر ہائی کورٹ بھی لے سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی لے سکتی ہے.
लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है कि जब वो ऐसा पिटीशन आती है तो उसमें फिर अगर वो फेडरल लॉ है तो उसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना लाजमी होता है, उनको सुनना लाजमी होता है, चूंकि लॉ की इंटरप्रिटेशन का मैटर है। तो चैलेंज तो ये बिल्कुल हो सकता है कोई भी लॉ, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि क्या वो आर्टिकल 8 जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं। उसमें भी फिर ये भी होता है कि कभी कभी पूरा कानून चैलेंज हो जाता है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस शिक को जो कि उनको उनके जहन में आर्टिकल 8 के तहत इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, वो उनको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा वायरेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके ख्याल में ये जो बिल है या इस्लाहात हैं, और इसमें जो बात की गई है कि खाली चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, एक जजेस की कमेटी हो जो इत्तफाक राय से बेंच बनाए सुमोटो किन मामलात पर निर्णय ले, तो ये क्या बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है? और ये इसमें ये लाने का मकसद आप समझते हैं कि इससे मज़ीद कोई बुराई पैदा होगी बेहतरी के बजाय? अभी ये जो अमेंडमेंट आई है ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं वो आर्टिकल 191 के तहत बनते हैं, और 191 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, द सुप्रीम कोर्ट शैल फ्रेम या मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग्स। तो अब ये तो लॉ में एक चीज रखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रूल्स बनाएगी, और अगर उसकी गाइडेंस आइन में दी गई है या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में दी गई है तो वो रूल्स चेंज हो सकते हैं। ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस वाली पावर है जो चीफ जस्टिस से जो है वो 3 जजेस पर कर दी जाए कमेटी, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि वो जो एक राइट ऑफ अपील दे दिया गया है इस एक्ट पे, जो आर्टिकल 184C की जो भी हुक्म होगा, वो डिबेटेबल इशू है कि क्या वो सिर्फ रूल्स की हद तक है या कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो अमेंडमेंट है, तो इस पे जो है वो डिस्कशन हो सकती है। ठीक, और उसमें जो बात एक आपने भी की कि सब्जेक्ट टू लॉ, आर्टिकल 191 का आपने हवाला दिया, तो उसमें अब जो इस कानून की रोशनी में जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रोसीजर्स और रूल्स हैं उसमें तरमीम करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो लॉ, जब लॉ के तहत उसमें चेंज कर देंगे तो वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो तो बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, अब मामला दोबारा सदर साहब के पास तो जाना है, लेकिन वहाँ से भी आपको अंदाज़ा है कि क्या किस किस्म की बात हो सकती है? सदर साहब उसको शायद दस्तखत ना करें और 10 दिन का मज़ीद इस पर इंतज़ार किया जाए। अब क्वेश्चन इस के एक कभी मुर्तज़ा सुलंगी साहब बात कर रहे थे और आपने हवाला दिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाई जानी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें आईं लेकिन वो कोर्ट नहीं बन सकी। आपके ख्याल में कि क्या अदालत को इस किस्म के सियासी मामलात से बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि एक ऐसी अदालत का क़याम अमल किया जाए जिससे जितने भी ये सियासी सवालात हैं ये उस फोरम के ज़रिए हल हों अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो? बिल्कुल, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब लिखा गया था तो उसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी तमाम लोगों के साथ मुशावरत करके उसमें मियां नवाज शरीफ साहब से, तो ये उनको बताया था कि ये जो सियासी मामलात कोर्टों में चले जाते हैं इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए एक अलहदा बेंच या अलहदा फोरम होना चाहिए विद इन दैट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, कि ताकि वहां पे वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। आप देखें यहाँ पे हम छोटे छोटे मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं, हाई कोर्ट में जा रहे होते हैं, और वो हमें बता रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। असल प्रॉब्लम ये है कि जहां से ये लड़ाई स्टार्ट हुई, जहां से ये कॉन्फ्लिक्ट सारा स्टार्ट हुआ, कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई असेंबली के अंदर कोई सियासी आदमी आइन शिकनी करता है, और उस पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा भी कि आप डिप्टी स्पीकर और प्रेसिडेंट के खिलाफ आप दरखास्त दें, इसके खिलाफ एक्शन लें, तो उनके खिलाफ तो एक्शन हो जाता है, लेकिन अगर कोई जज अपना जुडिशियल डिक्टेटरशिप की पावर्स यूज करके आइन शिकनी करता है तो फिर हमें कहां जाना चाहिए? उसका लिए कोई फोरम है? उसका तो कोई राइट ऑफ अपील ही नहीं है। देयर इज नो प्लेस टू गो एंड कंडेम दैट।
تو آپ وہاں پہ جا کے کہیں پہ کیس بھی فائل نہیں کر سکتے. تو اصل اس کے پیچھے یہ تھا. انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ 19th امینڈمنٹ ہمیں بلیک میل کر کے انڈر پریشر کر کے کی گئی, جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے طرف کیپچر کر لی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 3 ججز والا معاملہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ختم ہو کے 3 ججز کے اوپر یہ معاملہ چلا جائے گا کہ وہ تینوں مل کے کنسنسس بلڈ کر کے متفقہ طور پہ یا جو میجورٹی کے اچھا اندر سر ہے. ایک بات بتائیں وہ گیون decide کریں. آپ کے لیگل بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اب ایک آئٹم پیش کیا گیا آج لیکن سیپریٹلی سینیٹ اور قومی اسمبلی میں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے, اور جو یہ الیکشن پر جو اخراجات آنے ہیں اس کی جو ایک منظوری ہے وہ پارلیمان سے لی جائے گی. کوشچن ہے کہ اگر پارلیمان یہ انکار کر دے یہ اجازت دینے سے کہ جی یہ اس کی منظوری نہیں دی جا سکتی اور ملکی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ, تو پھر اس کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کدھر کھڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن کہاں ہوگا, اور پھر یہ پارلیمان کا یہ فیصلہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا بجٹ بنتا ہے نا تو اس کے اندر آپ کے پورے 1 سال کا ایکسپینڈیچر مینشن کر دیے جاتے ہیں. تو لاسٹ بجٹ کے اندر چونکہ یہ مینشن نہیں کیا گیا تھا اور ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ نہیں تھی, اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ اس کے احتراماً کیبنٹ نے بھی اور منسٹریز نے بھی اس کے احکامات کو بجا لانا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ وہ کوئی چیزوں کا فرق دیکھ رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو میری ناقص علم کے مطابق یہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ کسی انڈیویجول یا کیبنٹ یا کسی فرد واحد کے اوپر آنے کی بجائے یہ جو بجٹ ہے الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کروانے کے لیے اس کی جو اسینٹ ہے وہ پارلیمنٹ سے لی جائے, اور پارلیمنٹ اس کے اندر جب اس کی اسینٹ دے دیتا ہے تو پارلیمنٹ اپروو کر دے تو وہ پیسے دے دیے جائیں گے. اور اس کے اوپر یہ کہ اگر سپریم کورٹ یہ بات کرتا ہے کہ جی ویسے کیوں نہیں دیے گئے, کل کو کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ آتی ہے تو وہ پھر پارلیمنٹ دیکھی جائے گی اور اس کے ساتھ پھر سپریم کورٹ یعنی آپ کا اگر پارلیمان کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کو اجازت نہیں دیتی یا وزیر اعظم سے بات کرتی ہے کہ جی آپ اس پر یہ فنڈز ریلیز نہیں کر سکتے, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ پارلیمان کا فیصلہ ہوگا, اور وی کین انڈرسٹینڈ کہ پارلیمان کے اوپر یا پارلیمان کے اندر جو کارروائی ہے اس پر عدالت کسی طور پر بھی مداخلت نہیں کر سکتی, ایسی بات ہے؟ دیکھیں پارلیمان کے اندر جو کاروائی ہے اور جو سپیکر کی رولنگ ہے اس کے اوپر بالکل نہیں کر سکتی, لیکن اگر جیسے ابھی شاہ خاور صاحب ایسا قانون جو ان کنفرمیٹی نہیں ہے فنڈامنٹل رائٹس کے یا قانون اور سننا کے اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے. لیکن ایک چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ از دا سپریم انسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور وہ کوئی بھی قانون بنائے وہ جب آئین اور قرآن اور سننا اور فنڈامنٹل رائٹس کے منافی نہیں ہے اور ان کو وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے اس کو سلیش ڈاؤن نہیں کر سکتا, اور اس کے اوپر مزید بحث کی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی یہ کہ اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, پارلیمنٹ کو ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر نے دبایا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہی کہنا تھا کہ جوڈیشری میں بھی جو ڈکٹیٹرشپ ہے ایک بندہ ون مین شو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آج انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل بھی کی ہے, ہمبل سبمیشن بھی کی ہے. تو یہ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ہمیں آئین قانون اور عدالتوں کا ججز کا احترام کرنا ہے جس پہ کوئی دو رائے نہیں. ایک بات ایک آخری سوال سر, ایک آخری سوال, کیونکہ یہ یاور بخاری صاحب نے نقطہ اٹھا دیا تھا, کیونکہ آج جو کنونشن ہوا پارلیمان کی بلڈنگ میں اور اس میں سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے, تو تحریک انصاف کا وہ ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو جج صاحب کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر ایک ججز کو بلایا, انوائٹ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب بیٹھے ہوتے اور اپنی ساری کیبنٹ کے ساتھ 15 ججز کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور وہ ایک اظہار یکجہتی کرتے آئین اور قانون کے اوپر. آج
सेलिब्रेट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली, तो सारे जब बैठे होते तो वो एक पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना था कि इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ नहीं रहे। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आप जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शाह खावर साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आईन पाकिस्तान की जुबली हमने आज मनाई, भरपूर एक तकरीब थी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, एक कन्वेंशन था जिस पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक थे और मुतफ़िक़ा तौर पर सब ने यही बात की, यही पैगाम दिया कि आईन पाकिस्तान की पैरवी करने में, उस पर मनोवन अमल करने में ही हमारी बका है। और अगर कोई आपस में बाहमी इख्तलाफ हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही ठीक किए जा सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई और रास्ता में इख्तियार करेंगे तो उससे मज़ीद सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी। उम्मीद यही करते हैं कि आज जो एक जिस अज़्म का इरादा किया है हमारे सियासतदानों ने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, वो जारी उसी तरह रहेंगे और इसके साथ मुल्क इस वक्त जिस किस्म की भी एक कशमकश का और मुश्किलात का शिकार है उसको दूर करने में हम आईन पाकिस्तान के सहारे में आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।